بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم تنویر احمد اسپیک چینل میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایجوکیشن یعنی کہ علم و تعلیم کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا کورس کوڈ 419 اور یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ بی اے کے کورس کوڈ میں شامل ہے۔ ویسے تو یہاں پہ یونٹ آپ کے 1 to 18 ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن یہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ جنہوں نے 6 کریڈٹ اور رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے پورے کا پورا ہوگا، جنہوں نے 3 کریڈٹ اور رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے 9 یونٹ تک یہ کمپرائزز ہوگا۔ تو ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم اس علم تعلیم کے یونٹ 1 کے ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ دو لیکچرز کے دو پارٹ یعنی کہ اس کو کافی لینتھی چیپٹر ہے، کافی لینتھی یونٹ ہے، اور اس کے ہم ابھی تک دو پارٹ ڈسکس کر کے اور ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آج ہم اس میں تیسرا پارٹ یعنی کہ غایات تعلیم آبجیکٹو آف دا ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے اس کے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم لیکچرز کا آغاز کریں، ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی لیکچرز اویلیبل ہوں گے ریکارڈ کیے ہوئے وہ ان کا آپ کو انٹیمیشن مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو غایات تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تعلیم کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، بنیادی سوال جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق کس طرح ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے عقائد کیا ہونے چاہیے، افکار کیا ہونے چاہیے، اقدار کیا ہونا چاہیے، کن رویوں کا اظہار ہونا چاہیے، اس قسم کی جو آپ کی امنگیں، آپ کی جو محبت کرنے کا طریقہ کار ہے، ان کے اعمال وہ کس طرح ہونی چاہیے، تعلیم کے مقاصد کے تھرو، ان کے آبجیکٹو کے تھرو آپ ان کو اڈاپٹ کر کے، ان کو لرن کر کے یا ایجوکیٹ دے کر کیا آپ معاشرہ تشکیل کرنا چاہ رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو انسان کا جو مطلوب کس قسم کی سیرت اور کردار کا مالک ہوتا ہے اور کس قسم کا انسان جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ بنانا چاہتے ہیں، وہ تعلیم کے ہی مرحلے میں محنت ہوتا ہے۔ تو قرآن انسان مطلوب کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بار بار پہلو بدل بدل کر روشنی ڈالتا چلا آتا ہے۔ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو الحمد سے لے کر ناس تک مومنہ جو جتنے بھی مومن ہیں اور ان کی جو سیرت اور کردار ہے ایک ہی بات ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تعلیم زندگی، تعلیم اور تعلیم زندگی ہے، یعنی کہ زندگی تعلیم اور تعلیم ہی زندگی ہے۔ قرآن حکیم نے پاکیزہ اور کارآمد زندگی گزارنے کے لیے جن آبجیکٹو کا یعنی کہ غایات کا تعین کیا ہے ان میں سے تعلیمی غایات بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم رہے کہ اسلامی جو نصب العین ہے اس کا جو مقصد ہے اگرچہ الہام ارادہ ہے مگر اس کا معروضی مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اشرف نے 1980 میں ان کو قلمبند کیا۔ وہ اسی آب و گل کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور اسی دنیاوی زندگی کے پل صراع سے گزر کر آخرت کی طرف بڑھنے کا قائل ہے۔ وہ دنیاوی زندگی کے مسائل امور سے پنجہ آزمائی کا طالب ہے، لہٰذا اسے محض مذہبی ہونے کی بنا پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لا ریب اسے معروضی طور پر زندگی میں ٹیکس کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شک نہیں اس کو زندگی جو عملی طور پر زندگی انسان کو دی جاتی ہے اس کو آپ ٹیسٹ کے طور پر لیں گے تو آپ یہ تمام احکامات قرآن کی طرف سے واضح آپ کو ملتے ہیں۔ مسلمان ماہرین تعلیم وقتاً فوقتاً عمومی مقاصد پر زور دیتے آ رہے ہیں، اور ان میں جو تعلیمی غایات یا ان کی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ خاص طور پر جو صحیح معنی میں عمومی جو تعلیم کہلاتی ہے وہ ہر دور پر ان تمام چیزوں سے لاگو ہوتی ہے، اور اسی قسم کے جو مسائل سے پنجہ آزمائی کا طالب ہے، لہٰذا اسے محض آپ تعلیمی غایات کے شمار میں، ارزائے الہی کے شمار میں تعلیم حاصل کرنے میں شامل کرے، یا اس کو کوئی بھی چیز اس کے کنٹیکس میں آپ اس کو ڈیئر اسٹوڈنٹ دے سکتے ہیں۔ ارزائے الہی، نشر علم، احیاء شریعت، امت کی بھلائی، ظہور حق کا دوام اور باطل کی سرکوبی تعلیمی غایات کی شمار ہیں، یعنی کہ یہ تعلیمی آبجیکٹو ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اسلامی کردار کی تشکیل و تہذیب بھی ان کا تعلیمی نصب العین ہے۔ امام غزالی نے زیادہ تر آخروی زندگی کے حوالے سے تعلیمی نصب العین کا تعین کیا ہے، اس لیے تزکیہ ارزائے الہی اور عرفان نفس یعنی کہ اپنے آپ کو تزکیہ میں رب کی رضا کے لیے اور اپنے نفس جو انسان کا نفس ہے اس کو، اس کے عرفان، اس کے متعلق جاننا، معرفت حشر و نشر یعنی کہ خدا کی جو قدرت ہے اس کے متعلق جاننا، یہ بھی علم میں آتا ہے اور یہ بھی تعلیم غایات میں شامل ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنہ۔ علمی رسوخ بلکہ ذہنی براکی اور دنیاوی آخرت کی تیاری، خلدونی انداز فکر جو بھی آپ کے سامنے اسرار
نہ وہ شامل ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، یا باطنی طور پہ ہو، روحانی طور پہ ہو، یا ظاہری طور پہ ہو، یہ تمام کی تمام ڈیئر اسٹوڈنٹ جو چیزیں ہیں وہ اسلامی غزو و غایات کے اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامی نصب العین شہری کے بجائے آفاقی انسان کا دل دادا ہے، سعادت دارین اور روح انسانی کی جو تطہیر ہم دعا ہیں، ڈاکٹر محمد رفیع الدین اس کے بارے میں فرماتے ہیں، فروغ انسانیت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہی بات سید قطب الدین بھی کر رہے ہیں، یہی بات ڈاکٹر علامہ اقبال محبوب تعلیم نصب العین تعمیر خودی کی اگر بات کریں، جو نبی حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو فلسفہ ہے تو اس میں بھی آپ کو تعلیم غایات کا ایک واضح عنصر نظر آئے گا، جو خودی کے فلسفے اس کا تعلق بھی قرآن حدیث سے ہی آپ کو جڑا ہوا ملے گا۔ نہ انسان کو اپنا مقصود بتانے کی جدارس کر سکتا ہے، یہی انداز فکر اسلامی اور غیر اسلامی تعلیم کے درمیان فاضل ہے۔ اب ہم کتاب انسانیت سے تعلیمی جو غایات ہے، اس کے آبجیکٹو ہے، اس کا استخراج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت بھی اور رحمت و شفا بھی ہے۔ دوسرا پارہ وہ سراپا روشنی ہی روشنی ہے، نور العلی خدا نور خدا و نور من یشاء، اس میں یہ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا گیا۔ تو سب سے پہلے قرآن حدیث کی اگر کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو چونکہ یہ علم التعلیم ہے اور قرآن حدیث کے مطابق ہی چل رہا ہے، باقی علم کی غایات کچھ اور بھی ہوتی ہیں، دنیاوی علم بھی ہے جس میں مختلف قسم کے سبجیکٹ پائے جاتے ہیں۔ اگر اس میں ڈی اسٹوڈنٹ بات کرنا چلے تو بہت ایک لمبا چوڑا کنسپٹ بن جائے گا، سوچ بن جائے گی، تو ہم ٹو دی پوائنٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حب الہی، کہ الہی کی، خدا بند کی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کیا طریقہ کار ہے اور کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اسلامی نظام حیات کی طرح اسلامی نظام کا تعلیم بھی مرکزی جو اس کا نصب العین ہے، جو اس کا مقصد ہے، ذات خدا بندے کی محبت اور عطایت ہے۔ خدا ہی کا حیات اور انسان کی آخری منزل ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ لَمُنتَهَىٰ، مسلمان کی موت و حیات اسی کے لیے وقف ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے۔ واقعی سچے مومن خدا کے مت والے ہوتے ہیں، والدین والزامین امن وشد احب اللہ، سورہ بقرہ۔ خدا کی رضا مومن کی رضا ہے اور اس کی ناپسند مومن کی ناپسند ہے۔ گویا محمد علی جوہر کے شعری الفاظ ہیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ یعنی کہ انسان کے ساتھ جو اس کے ساتھ خفا، اس کے ساتھ رونا ہے، وہ میرے لیے ہے۔ حب الہی سے مراد خدا کی ذات و صفات ہے، اس کے مزاج، انداز فکر، احکام و فرائض کا صحیح علم کر کے عقلی، قلبی اور عملی لحاظ سے اس کے فرم و مبادات اور اس کی رغبت پر عمل درآمد کرنا ہی حب الہی کا باعث بنتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اگر اس کی بات کی جائے تو اس کا مطالعہ کرنا، جملہ علوم و فنون کو توحید کی نظر سے دیکھنا، مرتبہ مدامن کرنا، تعلیم کے آبجیکٹو کا تعلیمی پروگرام کی تنظیم اور تعلیمی فضا کی تشکیل، جو خدا بند الہی کی جو رضائد ہے اس کا راضی ہونا، سب امور حب الہی کے مظاہرین میں خلق خدا سے جا ملتے ہیں، اور اس کا جو عزیز و اقارب سے اپنی انسانیت کے ساتھ صلہ رحمی، ہمسایہ سے حسن سلوک، شیطانی کاموں سے نفرت، یہ سب محبت الہی میں داخل ہیں۔ الغرض جملہ تعلیمی کاموں میں رضا الہی کی طلب کے حصول کے لیے مسلسل تگدو کرنا حب الہی کہلاتی ہے۔ مومن کی معراج یہ ہے کہ خدا کے اوصاف پیدا ہو جائے، یعنی کہ مومن تب بنتا ہے وہی صفتیں، وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لیے بتائی، وہی جو قرآن میں بتائی، وہی جو احادیث مبارکہ میں بتائی، اگر ایک انسان میں، ایک انسانیت میں وہی چیز آپ پابند کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حب الہی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ مومن کی معراج اس میں خدا کے ساتھ پیدا جو اور وہ خدا رنگ میں رنگ لا جائے، یہ سورہ بقرہ کے میں یہی توحید تھی جس کو نہ سمجھا نہ میں سمجھا۔ سعادت دارین، یہ سیکنڈ آپشن ہے اس کے پارٹ 3 لیکچر کے یونٹ 1 کے، جس میں علم التعلیم کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دنیاوی آخرت میں ساتھ تو کامرانی تعلیم کا دوسرا نصب العین مومن کو دعا ہی سکھائی گئی ہے، یعنی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ ہے۔ یہ ہر قسم کی بلائی کی تمنا ہے جو زندگی کے جملہ پہلو ماہی، مادی، روحانی، اخلاقی، علمی، عملی، سماجی کو محیط کیے ہوئے ہے۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ من خلاق، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں دنیا آخرت ایک ہی حقیقت کے دونوں اور دونوں لازمہ موجود ہیں، محض دنیا کا تک محدود رہنا جانا کو اندیشی اور آپ کا ارمان نصیبی ہے۔ اس طرح حیات اخروی کی، یعنی کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کو نظر انداز کر دینا بگاڑنے کا کام ہے۔ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کہ یہ ایسی دنیا ہے اس میں جو آپ بو گے وہی آپ کے کٹ ہوا، آخرت میں وہی آپ کو
پھل ملے گا، اسی کا صلہ ملے گا۔ قرآن خبردار کرتا ہے کہ اب اول کی دنیا میں اپنا حصہ ضرور طلب کر دو، ولا تنسا نصیبک من دنیا۔ سورہ قصص 77 آیت مبارک ہے کہ آخرت کے ثمرات کا دار و مدار حیات دنیا کے نتائج پر مبنی، یعنی کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، اچھا کرنا ہے تو آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا، برا کریں گے تو آپ کو برا نتیجہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہی بنتا کہ دنیا میں آپ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان شارٹ میں یہی کہوں کہ قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ اگر ڈیٹیل میں ہم بات کرتے چلیں تو آپ کو انہی چیزوں سے آپ کو سیکھنے کے ملے گا۔ نتیجے کے طور پر جو شعور، جو عقل، جو فہم، جو آپ کو دنیاوی میں سمجھ بوجھ عطا ہوئی، خواہ وہ اچھی ہے بری ہے، اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اس کے علاوہ حسن عمل، یعنی کہ اچھا علم ہی، اچھا عمل ہی آپ کی تہذیب و تمدن اور ثمرات کا مرہون محنت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موت و حیات کا سارا ڈرامہ اس لیے کھلا جا رہا ہے کہ انسانوں کے حسن عمل کا تماشا کیا جا سکے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک، اس خدا نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون سا عمل کا مظاہرہ ہے۔ قرآن حسن عمل کی دعوت دیتا ہے، کسی عمل کی تخصیص نہیں۔ ہر آدمی کا فرض ہے کہ اپنے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھریلو ہو، پیشہ ورانہ ہو، قومی ہو، بین الاقوامی، ہر قسم کے جتنے بھی امور پائے جاتے ہیں اس میں حسن عمل کا مظاہرہ کرنے سے ہی آپ ایک پودا لگا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، لیکچر کے نوٹس لے رہے ہیں، علمی تحقیق میں مصروف ہیں، خرید و فروخت میں مشغول ہیں، کسی دعوت میں شریک ہیں، ہر جگہ آپ کے حسن عمل کا مظاہرہ کرنا لازمی ملزوم ہے۔ افراد اور قوموں کی بہر زندگی کے اچھے اعمال پر منحصر ہے۔ تمدن، اخلاق، معیشت، معاشرت، ریاست، تعلیم، قرض کے ہر شعبہ زندگی میں آپ کی جو طاقت ہے، آپ کی جو قوت ہے، حسن عمل کے تناسب سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ اچھا سلوک رکھیں گے ہی تو آپ کو ایک اچھا نتیجے کے طور پر چیزیں ملیں۔ تزکیہ نفس، پچھلے ہم چیپٹر میں بھی، پچھلے یونٹ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں پچھلے لیکچرز میں بھی، کہ تزکیہ نفس مراد انسانی سیرت و کردار کی تعمیر اور نشو ہے، یعنی کہ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، روحانی طور پہ اور فزیکل طور پہ بھی آپ اپنے نفس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی فعل ہیں، جب اس کا آپ انفرادی طور پر اس کا احتساب کریں گے کہ آپ نے آج کیا کیا ہے، کل آپ نے کیا کرنا، اور پچھلی زندگی میں کیا کیا اور آنے والی زندگی میں کیا کریں، آپ کو اس قسم کی طاقت جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور انسان کا فرض ہے کہ جوہر کو جلا کر نشوونما کے ارتقائی مراحل میں طے کرے، اور اسی چیز کی نشوونمائی اور کردار کی جو اچھی چیزوں میں ڈالنے کے، اسی کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو ان تمام چیزوں کے تزکیہ نفس میں غایات کہتے ہیں کہ آپ نے جو برا کام کیا اس کو چھوڑتے جائیں، جو اچھا کام کیا اس کو مزید اڈاپٹ کرتے جائیں، تو یہ آپ کا تزکیہ نفس سے آپ اپنے تعمیر کی، اپنے کردار کی نشوونما کے مراحل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں مثبت کاموں میں لگا رکھنا، منفی امور سے روکے رکھنا، یہ مقصد حیات ہے۔ تزکیہ نفس میں عمدہ اوصاف مثلا محنت، دیانت، امن، عدل، عزم، اثار، اخلاص، محبت سے نفس میں پختگی آتی ہے، جبکہ رذائل اخلاق، حرص، بخل، حبس، مکر، تکبر، حسد، یعنی کہ جو رذائل اخلاق ایسے ہیں جن کو ناپسندیدہ کام ان کو کہا جا سکتا، جس میں حرص ہے، بخل ہے، یعنی کہ آپ کا لالچ ہے، کنجوسی ہے، حوث ہے، آپ تکبر ہے، خود پسندی، خود بیماری میں ضائع پڑ جاتی ہے، اور انہی چیزوں کو آپ ٹرینڈ کر کے آپ حسن اور انسانی سیرت اور کردار کی تعمیر کی نشوونما میں اپنا کردار ادا کر سکتے۔ قد افلح من زکھا وقد خاب من دسا، جس نے نفس کا تزکیہ وہ کامیاب رہا، جس نے اس نے کچل ڈالا وہ نامراد رہا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت سے مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے کہنے پہ نہیں چلنا، بلکہ نفس کو اچھے حسن اخلاق اور کردار کی تربیت دے کر اپنی زندگیوں میں ڈالنا ہے، دین ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ عبودیت الہی، عبودیت الہی عبادت فطرت انسان کا حصہ ہے، یعنی کہ خدا کی عبادت، جس نے جن انسان کو اس لیے پیدا کی اس کی عبادت کیجیے۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ لَيَعْبُدُونَ۔ زارعید، سورہ زارعید قرآن میں عبادت سے مراد انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی کامل استطاعت اور پرستش بندگی کرنا ہے، ظاہری پرستش کے ساتھ عملی طور پر خدا کے احکامات کو ورز و غربت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات جو قرآن میں فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہیں، اور وہ ایک عبادت کے حق سمجھ کے اس کی عبادت کرے، اس کو مانا جائے، اس کی عطایت خدا بندی کی جائے، اس کو عبودت الہی کی جائے۔ جو بھی احکامات آئے ہیں وہ آپ کو اس کے آگے جھکنا ہے، اپنی آرزوؤں کو اور جھوٹے خداؤں سے آپ نے بچنا ہے، شیطانی امور
سے بچ کے رہنا، یہ عبودیت الہی میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آتا ہے۔ مسلمان طالب علم اسلام کی رسمی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی بجائے ہے، اور غیر رسمی عبادت یعنی جملہ دنیاوی امور میں ہر نیک عمل عبادت ہے۔ تصنیف و تعلیف، حصول علم، ذاتی فرائض کی تکمیل، امتحان کی تیاری اور رزق حلال سب کی سب عبادت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ فروغ انسانیت کے اسلامی تعلیم محدود گروہی مفاد سے بلند ہو کر انسانیت کے مفادات کی ترجمہ علم دار ہے۔ بقول محمد قطب 1980 اسلام شہری کی بجائے آفاق انسانیت پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ یہی وجہ کہ مسلمان لسانی، جغرافیائی، قومی، نسلی امتیازات سے عموماً نفرت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کا نصب العین انسانیت ہے، ایسی انسانیت جو روئے زمین کے جملہ انسان کی نمائندہ ہو، کسی مخصوص گروہ انسان کی آئینہ دار نہ ہو۔ صرف اسی قسم کی تعلیم سے دنیا میں صحیح اور پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے توفیل ہی انفرادی اور بین الاقوامی بے انصافیوں کو کلا کے اہمیت، یعنی کہ فروغ انسانیت میں جو ہر قسم کی تعلیم ہے، جو انسانیت کی تعلیم ہو، کسی ایک خاص گروہ کی تعلیم نہ ہو، کسی ایک آبجیکٹو کی مقصد کی تعلیم نہ ہو، کسی ایک چیز کے آپ زیادہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر کے ان چیزوں کو نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی تعلیم ہو جس سے ان کی ہر قسم کی ترقی ہو سکے، ہر قسم کی چیزیں ان کی بڑھ سکیں، اور وہ صرف اور صرف چیزیں اسلام سے ہی ان کا تعلق ہے، اور انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے آپ بے انصافیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے بے خلاف اسلامی تہذیب حقیقی انسانی قدروں کی محافظ ہے۔ اس میں جھوٹی ملما کاری یا تعصب ذات کے، یعنی کہ جتنی بھی مغربی تعلیم ہے وہ جھوٹ اور فریب اور اس پہ کمپرائزز ہے، اور زیادہ تر گو کہ آج کی دنیا میں وہ تمام کی تمام چیزیں ایک آپ کا آبجیکٹو بن جاتا ہے، اب بزنس کا آبجیکٹو کر رہے گا، حصول رزق کر دیا جاتا ہے، لیکن ان تمام ایجوکیشنز نے آپ دیکھیں اس کا انالیسس کریں تو ایک تفرقے میں پڑی ہوئی ہے چیز، ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اور اسلام اس سے دور ہو جا رہا ہے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو ایک بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ بن سکتی ہے، لہٰذا فروغ انسانیت کے لیے انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ سب کے لیے ایکویلٹی، مساوات، تعلیم ہو، خواہ آپ کا روزگار ہو، خواہ ویلتھ آف ڈسٹریبیوشنز ہو، ساری کی ساری انسانیت کے فروغ کے لیے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس میں ہی انسانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ نیابت الہی، یہ اسلامی تعلیم کا عظیم الشان نصب العین ہے جو اسے مغربی تعلیم سے بالکل ممتاز کر دیتا ہے۔ انسان دنیا میں خدا کا نائب ہے۔ انی جعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، ایسے مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق کی حق نیابت ادا کرنا ہے۔ نیابت کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے مطابق دنیاوی امور معاملات کا انتظام، انصراف کرنا اور ہدایت خدا بند کی روشنی میں ان کا فیصلہ دینا۔ جو فرد صرف ذاتی خواہشات کے حوالے سے اپنے امور سارے انجام دیتا ہے اور خدا کی رضا کو پس پشت ڈالتا ہے، وہ نفس کا پجاری ہے، نیابت الہی سے باغی ہے، یعنی کہ حکم الہی سے باغی ہے، اور جو بھی آپ نے معاملات عطا کرنے ہیں دنیاوی طور پر، روحانی طور پر، اور ساری کے ساری انسانیت کے فروغ کے لیے، وہ نیابت الہی یعنی کہ حکم الہی جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈالنا ہی نیابت الہی میں آتا ہے۔ جبکہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق چیزیں آپ ڈال دی جائیں تو وہ حکم الہی کے خلاف ورزی ہوگی، جو کہ عذاب کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اختیارات خدا کے عطا کرتے ہیں، جتنے بھی ڈیزگنیشنز آپ کو دیے گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہیں۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے مگر اسی پر انسانی کامیابی کا دار ہے۔ صدر مملکت، وزراء، سرکاری حکام، طلباء، اساتذہ، عوام الناس سبھی نیابت الہی میں شریک ہیں۔ ہاں، جسے جتنا زیادہ اختیار اور قوت عطا ہے نیابت کے اقدار میں، وہ اتنا زیادہ قابل مواخذہ ہے، یعنی کہ اتنا ہی زیادہ اس کا احتساب دیا جائے گا، جتنی جس کو طاقت دی گئی ہے اس کے بارے میں اتنا ہی اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی بھی ڈیزگنیشن ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ فیملی کے سربراہ ہیں، آپ سے پوچھا، آپ باپ ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، آپ بیٹے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کو نیابت احکامات دیے گئے، اس کے مطابق پوچھا جائے گا۔ آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ کو اسی کے مطابق دیا جائے گا، اور جو حکم دیا گیا اس کے مطابق ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کو نیابت الہی میں کیا جائے گا، اور اپنے نفس کی پیروی کر کے ان تمام چیزوں سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اور بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ شخصیت کی ہمہ جہت نشوونما، مسلم تعلیم میں پہلی عالمی کانفرنس نے اس نصب العین کو مرکزی اور جامعہ نصب العین قرار دیا۔ اللہ تعالی، اور حق یہ ہے کہ قرآن کی صدائے بازگشت از روئے کرون قرآن فرد کی زندگی جملہ پہلو میں روحانی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، تمدنی اور بدنی تک سبھی کو نہ صرف ترقی دینے کی ضرورت ہے بلکہ انہیں مربوط و متوازن کرنا بھی شرعی فریضہ ہے۔ قولو او اشربو کا حکم ہے مگر اسراف سے روک دیا گیا۔ عبادت فرض ہے مگر رہبانیت منع ہے، یعنی کہ عبادت فرض ہے، رہبانیت ترک دنیا کو منع فرمایا۔ اقتصادی حالت بہتر بنانا اور اللہ کا فضل طلب کرنا۔ عمدہ بات،
بلکہ فرض ہے، مگر ناجائز ذرائع سے دولت کمانا اور دولت کا پجاری بن جانا حرام ہے۔ ذاتی بہبود کے ساتھ اجتماعی بہبود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کمبائنڈلی اکٹھے ہو کر پوری کی پوری اس قوم کے لیے، اس نیشن کے لیے، اس معاشرے کے لیے جو آپ نے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، جو آپ کو ڈیزگنیشن دیا گیا ہے، اس کو اڈاپٹ کر کے ان تمام کے لیے ایک منبع حیات کے لیے ایک روزگار کا فراہمی یا وسائل کا فراہم کرنا ہے۔ یہ شخصیت کے ہمجات نشو نما میں آتا ہے۔ انفرادیت کو چھوڑ کر آپ نے اجتماعیت جو چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں وہ ساری کی ساری شخصیت کی ہمجات نشو نما کا منبع باعث بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، کون ہے جس نے زینت کو حرام قرار یا کل من حرم زینت النیر اخرج العبادہ، سورہ اعراف۔ ہاں دور جاہلیت کا فتنہ خیز بنا اور سنگار ممنوع ہے، بلا تبرہم تبرج جاہلیت الاولیٰ، سورہ احزاب۔ یہی حال دیگر پہلوؤں کا ہے۔ مطالعہ قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کی زندگی میں عقل، وحی، روح، بدن اور اخلاق اقتصادیات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح ایک متوازن زندگی، ایک بیلنس جو آپ کی شخصیت پروان چڑھتی ہے اور زندگی کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ناجائز تقاضا پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم شخصیت کے ہمہ نشو نما کا تصور۔ حصول قوت منہ بولتی حقیقت ہے، حق کو قائم کرنا اور باطل کو مٹانے کے لیے قوت ناگزیر ہے۔ حصول قوت اسلام کی فطرت میں داخل ہے۔ اسلام دنیا میں غالب اور متقدر ہو کر رہنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان اپنے اندر قوت پیدا کرے اور قوت کے سب جو منابع سے استفادہ کرے۔ علوم و فنون، وسائل، ریاست، قومی اتحاد، جنگانگت، ملی شعور، جنگی ساز و سامان، زراعت سامان، تجارت غرض کے ہر وسیلہ سے قوت حاصل کرے۔ مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے وہ اپنے دشمن سے دب کرنا رہے، بلکہ اتنی قوت اور ساز و سامان رکھتے ہوئے الٹا دشمن پر روب طاری کر دیں۔ اور سورہ انفال میں، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ قوت اور تیار بستہ گھوڑے ان کے مقابلے کے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے خدا اور اپنے مشترکہ دشمن اور دیگر اپنا لفظہ طاری کر سکو۔ تعلیم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ قوت یہ جملہ ذرائع کی نشاندہی کرے اور اس سے قوت حاصل کرنے کی سبیل بتائے۔ آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی طاقت کے عظیم ذرائع ہیں اور انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے حصول قوت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ جہاں سے کہتا اپنے دشمن کو آنکھیں دکھائی جا سکتی ہیں اور آپ پر جو ناجائز مذموم ارادے رکھتے ہیں ان کو آپ ڈرا دبا کر آپ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ حصول قوت بھی قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا مفہوم اور تعلیم کے لیے موضوعات۔ عبادت خدا کی محبوب اصلاحات ہے جن میں انسان کو اس لیے پیدا کی عبادت کی جائے۔ اس نے ہر زمانے کو اپنی قوم کی عبادت کی طرف دعوت دی اور اپنے مخالفت کی عبادت سے روکا ہے۔ جیسا کہ سورہ نحل میں ہم نے ہر قوم میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو۔ حقیقی معبود صرف خدا ہے۔ انسان کا بندہ اور غلام ہے۔ غلام کا فرض ہے اپنے آقا کا حکم بجا لایا اور مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ سید عبد مدودی فرماتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق قرآن میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے: بندگی، عطایت اور خدا کی پرستش، اور یہ تینوں حق اور وہ مربوط ہیں۔ بندگی خدا کے حضور عاجزی اور انکساری ہے، ذات باری کی غلامی بندگی کا دوسرا نام ہے اور خدا کا بندہ بننا عظیم اعزاز ہے، عجیب مسرت انگیز جو روحانی تجربہ ہے، جیسے علامہ اقبال درد جگر سے یاد کرتے ہیں۔ جو مقام بندگی کا آشنا ہے وہ کسی اور مقام کا طلبگار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے: مقام بندگی دیکھ کر نہ لوں شان خدا بندی، یعنی کہ خدا کی عبادت ہی اصل پرستش ہے۔ دوسرے لوگوں کی عبادت ہے جیسے نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ وغیرہ اسلامی عبادات کا ایک حامل ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی میں انسانیت کو ایک لذت سے آشنا کیا جاتا اور اس لذت کو آپ کی روح کو جذب کر کے دینی تجربے سے گزرنا ایک لازمی ہے۔ عبادت در حقیقت دین کی ایک ایسی سکوٹنگ ہے، ایسی مشق ہے جس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ اگر مودودی صاحب کی کتاب فلسفہ عبادات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے مزید اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح عبادت خدا بندی کے لیے مختلف قسم کی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہوا ہے۔ اور یہی جو شعور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہی غرض کے انسان کی زندگی ہونی چاہیے اور اسی کے ذریعے آپ کے رضا خدا بندی حاصل کر کے اپنے مقصد اور ہر قسم کے شعبہ اعمال سے آپ ترقی اور تمدنی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تصور عبادت کی تعلیم میں کیا ہے، اس کے لیے کیا مضمرات ہیں۔ تعلیم اسلامی تصور عبادت کو بطور اصول پالیسی اپنایا جائے اور سارے نظام تعلیم میں جاری و ساری رکھا جائے۔ تعلیمی پالیسی کی تشکیل، تعلیمی پروگراموں کی وضع بندی، نظم و نسق کا ڈھانچہ اور اداروں کی تعلیمی فضا غرض کے جملہ تعلیمی پہلو اور سرگرمیوں کو توحیدی رخ عطا کیا جائے، یہاں تک کہ وہ سب وضحان حال پکار اٹھے۔ حکمران ہے کہ ایک وہی باقی بتانے آج
جملہ علوم و فنون کا معبود حقیقی ہے رشتہ جو نہایت ضروری ہے ان کی تنظیم ہو، یعنی کہ آپ تعلیمی ایک ادارے میں آپ کی جو بھی چیزیں آپ وہاں پہ اڈاپٹ کیے رکھیں گے وہ خدا بن تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہاں پہ ہر قسم کا جو نظم و نسق ہے اس کو خدا بندی کتابیں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک مرہون ایک انسانیت کتابیں ہونا چاہیے۔ دینی دنیاوی علوم کے غلط جو چیزیں ہیں اس کو صاف کیا جائے، اس کے ساتھ مخالفت کی جائے، اور دنیاوی علوم کو بھی مقدس سمجھا جائے، البتہ ضرور رساں پہلوؤں کی ضرور نشاندہی کی جائے جس پر مقام پر بھی اسلام دشمن رویہ کو بو آنے لگی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ضروری تصحیح کرنا لازم ہے، یعنی کہ ایک ادارے کے یہ غرض و قواعد ہونے چاہیے۔ مختلف قومی اور صوبائی تعلیمی اداروں کی تنظیم نو اصل توحید کی روشنی میں کی جائے، ان کے عملہ یا افراد کے مابین آقا و غلام کے موجود رشتہ کی بجائے اخوت و مساوات اور باہمی محبت کے اسلامی اصولوں کو تعلیم کی بنیاد بنایا جائے، گویا اداروں کے انداز تعلیم اور ان کے افراد کے تعامل کو اسلامی نہج پر ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کو عبادت کے حوالے سے پیش کرنا ہوگا، طلباء، اساتذہ اور منتظمین کو تعلیم کو وابر کرایا جائے، ان کے پیشہ ورانہ اعمال اسباب سب عبادت الہی میں داخل ہیں، جملہ تعلیمی شعبے اصول و تعلیم کی عبادت گاہیں اور ان میں کام کرنے والوں کی سچی عبادت گزار ہونا چاہیے، فرض منصبی کو احسن پر نبھانا اس میں عبادت ہے۔ ملک کے تمام سلیکشن بورڈوں بھرتی کرنے والے اداروں کے معیار انتخاب میں بنیادی طلبی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، معیار انتخاب میں اسلامی سیرت و کردار کو نمایاں اہمیت دینا نہایت ضروری ہے۔ متعلقہ علمی مہارت و فنکاری کے بعد سب سے زیادہ توجہ سیرت کو دی جائے، ہمارے قومی مسائل اور وسائل سب کے سب اس کے مرہون میں ہونے چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں اسلامی شعار کو رواج دیا جائے، جن کے عظیم و شان مساجد ہوں، طلباء و اساتذہ نماز پابندی سے ادا کریں، سربراہ امامت کے فرائض سر انجام دیں، میل جول، گفتگو، بحث، نظر، لباس وغیرہ اسلامی آداب و اعتبار کے مطابق ہونے چاہیے، وقتاً فوقتاً اسلامی مذاکرے مجالس وغیرہ منعقد کی جائیں، اور روشن ضمیر علماء، فقہاء اور قانون دانوں کو تعلیمی امور وسائل میں شریک کیا جائے، قرآن اور فہمی کے مقابلے کرائے جائیں۔ خدا تعالیٰ عبادت کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے، باقاعدہ محاسبہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پس نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے نماز میں بے پرواہی قرآن پاک میں جیسا بغیر، اس لیے تعلیمی عمل کا بھی جائزہ اور محاسبہ ہونا چاہیے، اسے ترک کر دینا انتشار بے علم کو دعوت دیتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ تعلیم ہو ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان پہ بھی آپ کی ایک ایسی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں۔ ہر تعلیمی ادارے اور فرد کا محاسبہ ضروری ہے، اصلاً جو جتنا زیادہ صاحب اختیار ہو اس کا زیادہ کڑا محاسبہ کرنا مناسب ہے۔ بہرحال محاسبہ سے فرد نہیں، یعنی کہ ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے متعلق پوچھ گچھ ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، دین ہی آپ کسی بھی آپ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکچر یونٹ 1 کے لیکچر کا پارٹ 3 جو ہم نے تعلیم کی غرض و قواعد کے متعلق جو اس میں انسٹیٹیوشن آپ کے اداروں میں آپ کے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کیا کیا چیزیں اڈاپٹ کر کے کیا کیا احکامات ہم نے اپنی زندگیوں میں ڈال کر ایک مشعل راہ زندگی بنا سکتے ہیں، اور اپنی سیرت اور کردار کو ایک روشن پہلو اجاگر کر کے نہ صرف اپنی فیملی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے ایک منفرد کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کے پارٹ 3 جس میں ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی۔ خود آزمائی کے نمبر ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو صرف ٹرائی کیجیے اور اپنے نالج کو انہینس کیجیے۔ اسلام میں معلم کا مقام نصب العین لیکچر کے پارٹ 4 میں ڈسکس کریں گے، ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے، اللہ حافظ۔